بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج توحید کے بعد شرک پر بات کرتے ہیں۔ توحید کی ضد شرک ہے۔ شرک کے معنی حصہ داری کے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں کسی کو اس کا شریک ٹھہرانا شرک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 تھی، جس کا ترجمہ ہے یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 48 تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کرنے سے بچائے۔ ہم اس دنیا کے اندر ہمارے پاس اگر کوئی سٹیٹس ہے، اگر کوئی جرنل ہے، اگر کوئی بریگیڈیئر ہے، اگر کوئی جج ہے، اگر کوئی ٹیچر ہے یا پروفیسر ہے یا انجینئر ہے، وہ جو کوئی کام کر رہا ہو اس کے اندر کوئی نکتہ چینی کرے یا اس طرح اس کے کام میں دخل اندازی کرے تو ہم برداشت نہیں کرتے۔ بھائی اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں، کیا میرا اور آپ کا اللہ جو سب سے طاقتور ترین پوری کائنات کا مالک و خالق، اگر اس کے نظام کے اندر کوئی شرکت کرے، کوئی حصہ داری کرے، کوئی یہ کہے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں، وہ بھی کر سکتا ہوں، تو بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں، یہ بہت بڑا شرک ہے۔ اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرما دیا ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ کی نظر میں شرک کرنا گویا اللہ کے ساتھ مذاق کرنا ہے، اللہ کے ساتھ شراکت داری کرنا ہے، جو کہ بالکل جائز نہیں اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے ذریعے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے ذریعے یہی بات انسانوں تک پہنچانے کی کوشش کی اور انسانوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک وہی ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جو یہ نظام ہستی چلا رہی ہے۔ سورج اگر صبح مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، تو تمام انسان مل جائیں، تمام جو پیر و فقیر آج کل دعوے کرتے ہیں مل جائیں اور کبھی اس کو مغرب سے مشرق کی طرف ذرا نکال کے دکھا دیں، ہم مان جائیں؟ کبھی نہیں ہو سکتا ایسا۔ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے اور شرک جیسی موذی بیماری سے بچنا چاہیے اور صرف ایک اللہ ہی سے لو لگانی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔